شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، سیکھ کر اس کو زمانے کو سکھاتے جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع العاشر۔ اب تک جو ہے وہ تقریباً 9 انواع جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں 10ویں نوع کا، نوع عاشر کا۔ آج کی جو پہلی عبارت ہے وہ ہے النوع العاشر الافعال الناقصہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا افعال ناقصہ کے بارے میں ہے۔ افعال ناقصہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہاں پر تو 13 بتائیں، کہیں 17 بھی بتائیں، کہیں 18 بھی بتائے گئے ہیں۔ المختصر ہم لوگ ابھی اس کتاب کو فالو کریں تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ کتنے ہیں، 13 ہیں۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے میں آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آج کی اس پہلی کلاس میں میں آپ کو تمہیداً تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی عبارت کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم چلتی رہے گی۔ دیکھیں، یہ جو افعال ناقصہ ہوتے ہیں یہ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے حروف مشبہ بالفعل مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح سے یہ بھی جو ہے وہ مبتدا و خبر پہ داخل ہوتے ہیں۔ جس طرح سے حروف مشبہ بالفعل کے بعد جب وہ داخل ہو جاتے ہیں تو مبتدا کو اس کا اسم اور خبر کو اس کی خبر، بالکل اسی طرح سے افعال ناقصہ کے بعد بھی دخول کے بعد بھی ہم لوگ مبتدا کو اس کا افعال ناقصہ کا اسم اور خبر کو اس کی خبر کہتے ہیں، افعال ناقصہ کی خبر کہتے ہیں۔ اچھا، اب عمل کی بات کریں تو عمل کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے، آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں، پھر سمجھنا آسان ہوگا۔ دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ما بعد اسم کو حالت نسبی میں کر دیتے ہیں، نصب دے دیتے ہیں، اور خبر کو رفع دے دیتے ہیں۔ بالکل اس کے اپوزٹ عمل ہے افعال ناقصہ کا۔ افعال ناقصہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، یہ میں آپ کو کتنے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا۔ اب کون کون سے ہوتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ تھوڑی سی جو ہے وہ لمبی ہوگی یہ والی نوع، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ضروری بات ہے نا، ایک مرتبہ آپ سمجھ لیں گے یہاں پر تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جب اپلائی کرنا ہوگا تو پھر آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی عبارت کی طرف۔ آج کی عبارت ہے النوع العاشر الافعال الناقصہ۔ اچھا، تو اب یہاں پر جو ہے النوع الف لام داخل ہے اس کے اوپر، العاشر اس پر بھی الف لام داخل ہے، تو بس ہم لوگ مختصر کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے پہلے کو موصوف بنا دیتے ہیں، دوسرے کو صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو جائے گا، اور مرکب توصیفی ہو کر اب بن جائے گا مبتدا، ٹھیک ہے۔ الافعال یہ بن جائے گا موصوف، کیونکہ یہ بھی معرف باللام ہے۔ الناقصۃ یہ بن جائے گا اس کی صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر اب کیا کہہ دیں گے؟ یہ بن گیا کیا؟ یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النوع العاشر کا آج پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔